قرآن مجید کا سورہ نمبر 35 سورہ فاطر۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جن کے 2 3 اور 4 پر بازو ہیں۔ وہ اپنی مخلوق کی خلقت میں جب چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا جو دروازہ کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور جسے وہ بند کر دے اسے اس اللہ کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ وہ زبردست اور بڑا حکمت والا ہے۔ اے لوگو، اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ تم کہاں الٹے چلے جا رہے ہو؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جھٹلائے گئے، اور تمام معاملات کی بازگشت خدا ہی کی طرف ہے۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ خیال رکھنا زندگانی دنیا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکا دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوستیوں میں سے ہو جائیں۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بھلا وہ شخص جس کا برا عمل اس کی نگاہ میں خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھنے لگے، کیا وہ ایک مومن صالح کی مانند ہو سکتا ہے؟ یا کیا اس کی اصلاح کی کوئی امید ہو سکتی ہے؟ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ پس ان بدبختوں کے بارے میں افسوس کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان نہ چلی جائے۔ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں یقیناً اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ ہی وہ قادر ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو حرکت میں لاتی اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک مردہ اجاڑ شہر کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ اجاڑ ہونے کے بعد زندہ سرسبز کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن لوگوں کا جی اٹھنا ہوگا۔ جو کوئی عزت کا طلبگار ہے تو وہ سمجھ لے کہ ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے، لہذا وہ خدا سے طلب کرے۔ اچھے اور پاکیزہ کلام اس کی طرف بلند ہوتے ہیں، اور نیک عمل انہیں بلند کرتا ہے، یا اللہ نیک عمل کو بلند کرتا ہے۔ اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف برائیوں کے منصوبے بناتے ہیں، بری تدبیریں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر و فریب آخرکار نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑا جوڑا نر و مادہ بنا دیا، اور کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور بچہ نہیں جنتی مگر اس اللہ کے علم سے، اور نہ کسی شخص کی عمر میں زیادتی ہوتی ہے اور نہ کمی ہوتی ہے، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اور یقیناً یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور پانی کے دونوں ذخیرے برابر نہیں ہیں، یہ ایک میٹھا پیاس بجھانے والا ہے اور پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری اور کڑوا ہے۔ اور تم ہر ایک سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور برآمد کر کے پہنتے ہو، اور تم اس کی کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ پانی کو چیرتی پھاڑتی چلی جاتی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل رزق تلاش کرو اور تاکہ شکر گزار بنو۔ وہ رات کو دن کے اندر اور دن کو رات کے اندر داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنی مقررہ میعاد تک رواں دواں ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، اسی کی حکومت ہے۔ اور اسے چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔
اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے، اور اگر بالفرض سنے بھی تو وہ تمہاری التجا کو قبول نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے، اس سے بیزاری کا اعلان کریں گے، اور خدائے خبیر کی طرح تمہیں اور کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی بے نیاز ہے جو قابل تعریف ہے۔ وہ اگر چاہے تو تم سب کو عدم آباد کی طرف لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا گناہگار کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بھاری بوجھ والا اس کے اٹھانے کے لیے کسی کو بلائے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو بے دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اور جو باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو گناہوں سے پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک باز رہتا ہے۔ آخر کار اللہ کی طرف سب کی بازگشت ہے، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، اور نہ اندھیرا کفر اور اجالا ایمان برابر ہے، اور نہ ہی ٹھنڈا سایہ بہشت اور تیز دھوپ جہنم برابر ہے، اور نہ ہی زندہ مومنین اور مردہ کافرین برابر ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کفار مردوں کی طرح قبروں میں دفن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نہیں سنا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بشیر و نذیر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، ان سے پہلے والے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلے ہوئے نشان، معجزے اور آسمانی صحیفے اور روشن واضح ہدایت دینے والی کتابیں لے کر آئے تھے۔ پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا، دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اور پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے، اور اسی طرح پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کی گھاٹیاں ہیں، کوئی سفید اور کوئی سرخ، اور بعض حصے گہرے سیاہ۔ اور انسانوں، چلنے پھرنے والے جانوروں اور چوپایوں میں بھی اسی طرح مختلف رنگ پائے جاتے ہیں، اور اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ غالب ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ کما حق کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں تباہی خسارہ نہیں، تاکہ وہ اللہ انہیں پورا پورا اجر عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اور زیادہ دے۔ بے شک وہ بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے۔ اور جو کتاب ہم نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجی ہے وہ برحق ہے، اور اپنے سے پہلی والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر اور بڑا دیکھنے والا نگران ہے۔ پھر ہم نے اس کا وارث ان کو بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیا ہے، بس ان بندوں میں سے بعض تو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض معتدل ہیں، اور بعض اللہ کے اذن اور اس کی توفیق سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہی تو بہت بڑا فضل ہے۔ ان کا صلہ سدا بہار بہشت ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور وہ بطور شکرانہ نعمت کہیں گے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اس کا شکر ہے جس نے ہم سے رنج و غم دور کر دیا ہے۔ بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا قدردان ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ایسی دائمی قیامت کی جگہ پر اتارا ہے جہاں نہ کوئی سہمت ہوتی ہے اور نہ ہی تھکن محسوس ہوتی ہے،
اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، وہاں نہ ان کی موت کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی ان کے لیے عذاب جہنم میں کوئی کمی کی جائے گی۔ ہم اسی طرح ہر ناشکرے کو سزا دیتے ہیں۔ اور وہ دوزخی اس میں چیخیں چلائیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں یہاں سے نکال اور دار دنیا میں بھیج تاکہ ہم نیک عمل کریں، ایسے نہیں جیسے پہلے کرتے تھے۔ ارشاد قدرت ہوگا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت قبول کرنے والا نصیحت قبول کر سکتا تھا، اور علاوہ بری تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا؟ اب اپنے کیے کا مزہ چکھو، آج ظالموں کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے، یقیناً وہ دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ وہ وہی ہے جس نے تمہیں گزشتہ لوگوں کا جانشین بنایا، سو جو کوئی کفر کرے گا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کا کفر ان کے پروردگار کے ہاں سوائے قہر و غضب الہی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا، اور کافروں کا کفر صرف ان کے خسارے اور گھاٹے میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اے مشرکو، کیا تم نے کبھی اپنے خود ساختہ شریکوں کو دیکھا بھی ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا ان کی آسمانوں میں شرکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی بنا پر اپنے شرک کے جواز کی کوئی سند رکھتے ہوں؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے سے محض پرفریب وعدے کرتے ہیں۔ بے شک اللہ اپنی قدرت کاملہ سے آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، اور اگر وہ بالفرض ہٹ جائیں تو اس کے سوا انہیں کون تھام سکتا ہے؟ بے شک وہ اللہ بڑا بردبار اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اور یہ لوگ کفار مکہ بڑی سخت قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر آیا تو وہ ہر ایک قوم سے بڑھ کر ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے، لیکن جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا تو اس کی آمد نے ان کی نفرت زمین میں سرکشی کرنے اور بری سازشیں کرنے میں اضافہ ہی کیا۔ حالانکہ بری سازشیں تو اس کو گھیرتی ہیں جو بری سازش کرتا ہے۔ سو کیا اب یہ لوگ پہلے والے لوگوں کے ساتھ خدا کے طریقہ کار کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی ہو؟ تم خدا کے دستور طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے کہ مقررہ قاعدے سے پھر جائے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والے لوگوں کا انجام کیا ہوا تھا؟ حالانکہ وہ قوت و طاقت میں ان سے بڑے ہوئے تھے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کو عاجز بے بس کر سکے۔ وہ بڑا جاننے والا، بڑا قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر خدا لوگوں کو ان کے برے اعمال کی پاداش میں جلدی مواخذہ کرتا، پکڑتا، تو روئے زمین پر کوئی جاندار نہ چھوڑتا، لیکن ان کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے۔ تو جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا نگراں ہے۔